شعوری طور پر لاشعوری طور پر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جسم جو ہے اس کے اندر اگر وزن ہے تو وہ وزن جو ہے وہ برابر زمین کے اوپر پڑ رہا ہے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں تو دراصل ہم زمین پر نہیں چلتے، زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین ایک طرف ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اسپیس، زمین مانا اسپیس ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ٹائم ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ زمین کا کھینچنا یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ایک قدم جب زمین پر رکھتے ہیں تو دوسرا قدم ہمیں لازماً زمین کے اوپر رکھنا ہوگا۔ یہ زمین کی کشش ہے، اس کے بغیر ہم راستہ طے نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارا ایک قدم جو پہلے اٹھا تھا وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ قدم کا پیچھے جانا جو ہے یہ ضمانت ہے، اور قدم کا آگے بڑھنا جو ہے اسپیس ہے۔ ایک آدمی اس طرح کھڑا ہے سیدھے پیروں سے، اب اس کا مطلب یہ کہ وہ اسپیس میں کشش سے ثقل کی حالت میں کھڑا ہے۔ اب اس نے اپنا یہ ایک پیر اٹھایا، لیکن اس پیر کے اٹھانے کے بعد یہ لازمی ہو گیا کہ یہ پیر بھی اٹھے گا۔ مطلب یہ کہ ایک طرف اسپیس نے ایک قدم کو پابند کیا اور دوسری طرف ٹائم نے دوسرے قدم کو اٹھایا، یعنی اسپیس سے آزاد کیا۔ کشش اور گریز کا یہ عمل جو ہے ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ ایسے ہم کھڑے ہیں، یہ ایک قدم ہم نے یہ اٹھایا تو دوسرا قدم ہم نے یہ اٹھایا، تو ہمارا یہ جو قدم ہے یہ جیسے ہی ہم نے یہ قدم اٹھا کے ایسے آگے رکھا تو ہمارا جو پہلا قدم ہے وہ ماضی میں چلا گیا۔ پھر ہم نے اس قدم کو یہاں اٹھا کے رکھا تو ہمارا دوسرا قدم جو ہے وہ ماضی میں چلا گیا، اور ماضی سب کا سب زماں ہے اور ٹائم ہے۔ یہ کشش اور گریز کا جو فارمولہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر شے ایک طرف سے گریز میں ہے، یعنی کسی نقطے سے وہ دور ہو رہی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہی شے جو دور ہو رہی ہے کسی نقطے سے قریب ہو رہی ہے، یا ایک نقطہ اس کو اپنے سے دور کر رہا ہے اور دوسرا نقطہ اسے اپنے اندر کھینچ رہا ہے۔ جو نقطہ اپنے اندر کھینچ رہا ہے وہ زمین ہے، اسپیس ہے، کشش سے ثقل ہے، اور جو نقطہ اسے ایک مرکزیت سے دور کر رہا ہے وہ گریز ہے۔ تو یہ گریز اور کشش کا جو قانون ہے اس کا نام زمانیت اور مکانیت ہے۔ اب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم یہاں سے 20 قدم ہم نے اٹھائے، مراقبہ حال کے دروازے تک جانے میں ہم نے 20 قدم اٹھائے، تو 20 قدم جہاں جہاں پڑے وہ سب کشش و ثقل ہے، یہ اسپیس ہے۔ لیکن 20 قدم اٹھانے میں ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم جو ہم نے فاصلہ طے کیا وہ سب کا سب زمانیت ہے۔ اب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 20 قدم اٹھائے، اور 20 قدم جب ہم نے اٹھائے تو ظاہر ہے اس میں خلا، ہر قدم کے ساتھ خلا زیر بحث آ گیا ہے۔ ایک قدم ہم نے یہاں رکھا، دوسرا پھر خلا میں آیا، پھر تیسرا خلا میں آیا، پھر چوتھا خلا میں آیا۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ اگر 20 قدم دروازے تک جانے میں ہمارے لگے زمین کے اوپر، 20 قدم کو اٹھانے میں اگر 5 منٹ یا 2 منٹ کا وقفہ لگا وہ سب کا سب زمانیت ہے۔ تو
تو زمانیت اور مکانیت کے بغیر کوئی انسان کسی بھی طرح کی کوئی زندگی بسر نہیں کر سکتا. انسانی اس میں نہیں ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، اس میں درخت بھی ہیں. درخت کا بھی یہ قانون ہے. مثلا ایک بیج آپ نے ڈالا زمین کے اندر، آپ زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور بیج جو ہے زمین کے اندر وہی حرکت کر رہا ہے جو آدمی زمین کے اوپر چلتے ہوئے کر رہا ہے. پھر جب وہ درخت کی شکل میں زمین کے اوپر بیج اپنا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے درخت کو زمین کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف خلا جو ہے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو اس میں درخت میں بھی کشش اور گریز کا قانون جو ہے وہ جاری و ساری ہے. قلم شعور جس کو اردو کے اندر بابا نے نام دیا ہے، یعنی لاشعور. لاشعور اور شعور دونوں جب تک متوازی حرکت نہ کریں تو کائنات میں کسی بھی قسم کی حرکت واقع نہیں ہو سکتی. دو حرکتوں میں انسان سفر کرتا ہے. ایک حرکت میں وہ اپنے آپ کو پابند محسوس کرتا ہے، مقید محسوس کرتا ہے، کشش میں جگڑا ہوا محسوس کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے تو آزاد بھی ہوتا ہے. مثلا ایک قدم اٹھانے کے بعد جب وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اگر جکڑ بندی اتنی مضبوط ہو کہ وہ کشش سے اپنی جان نہ چھڑا سکے تو کوئی آدمی ایک قدم سے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ شعور سارا کا سارا مشق کا ایک کارنامہ ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہ بیٹھنا آتا ہے، اسے نہ چلنا آتا ہے، نہ اسے دوڑنا آتا ہے. ماحول سے اسپیس میں بند ہو کر رہنے کی، اسپیس کے ساتھ چپک کر چلنے کی اور اسپیس سے بھرپور ماحول میں زندہ رہنے کی عادت ڈالتا ہے. یا یوں کہیے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک مشق کرائی جاتی ہے، جو مشق والدین کراتے ہیں اور ماحول کراتے ہیں، کہ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کشش سے سخت میں اب بند ہو گیا ہے. اب کوئی کام جو ہے وہ جسمانی وجود کے بغیر نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جب ہم اس کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بات پوری طرح کھل جاتی ہے کہ خیالات کے جسمانی تقاضے اثر انداز نہیں ہوتے، خیالات جسمانی تقاضوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی جتنے بھی ہمیں خیالات آتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں، یہ تو الگ بات ہو گئی کہ ان اطلاعات کو ہم عادتاً جسم کے بغیر قبول نہ کریں، لیکن خیالات کبھی جسم کے تابع نہیں ہوتے. تو جہاں تک خیالات اور اطلاعات کا تعلق ہے، ان خیالات اور اطلاعات کی جو لہریں ہیں ان کی حرکت کا تعلق ہے، وہ سب کا سب ضمانیت ہے. اور ان خیالات میں ان خیالات میں معنی پہنانے کے بعد جسمانی تقاضوں کے ساتھ اس اطلاع کو قبول کرنا، یہ سب کا سب اسپیس ہے. اب دو صورتیں انسان کے ساتھ بڑے وقت پیش آتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جسمانی طور پر وہ اگر 10 قدم بھی چلتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ اسپیس پر کہیں قدم رکھے، اور وہ مجبور ہے کہ اسپیس پر قدم رکھنے کے لیے خلا میں سے گزر کر جائے. اس بات کو پھر آپ غور کریں کہ انسان جب 2 قدم اٹھاتا ہے تو یہ پہلا قدم جو اس نے اٹھایا یہ خلا کے اندر اٹھایا، پھر دوسرا قدم اٹھایا یہ خلا کے اندر اٹھایا. خلا سب کا سب ضمانیت ہے. اور کسی چیز کو ٹھوس محسوس کرنا اور اپنے آپ کو پابند محسوس کرنا، جیسے آدمی کوئی زمین پر پیر رکھتا ہے تو آدمی اس زمین کا پابند خود کو محسوس کرتا ہے. یہ سب کا سب اسپیس ہے.